بسم اللہ الرحمن الرحیم 10th اردو۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں صنف کتاب پر نوٹ، مولانا حالی کے حالات زندگی و خصوصیات کلام اور خلاصہ کتاب۔ پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں صنف کتاب پر۔ کتاب کے لغوی معنی ہیں ٹکڑا، لیکن اصطلاحی شعر میں کتاب ان دو یا دو سے زیادہ اشعار کو کہتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے باہم مربوط ہوں۔ کتاب پہلے صنف شاعری نہیں کہلاتا تھا، لیکن غالب، حالی، اکبر، اقبال رحمۃ اللہ علیہ مشہور شعراء نے کتابات میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور یہ صنف شعر گوئی کا باقاعدہ حصہ بن گئی۔ کتاب میں ہر قسم کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں، البتہ کتاب کے اشعار میں تسلسل ضروری ہے۔ کتاب میں مطلع نہیں ہوتا، البتہ قافیہ اور ردیف ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر کتاب میں اخلاقی اور نصیحت آمیز باتیں لکھی جاتی ہیں۔ غالب، حالی، اکبر، اقبال رحمۃ اللہ علیہ شبلی، فراق اختر انصاری اور فیض مشہور کتاب گوئی کے شاعر ہیں، اور موجودہ دور میں انجم افندی بھی مشہور کتاب گو شاعر ہیں۔ مولانا حالی کے حالات زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ خواجہ الطاف حسین اصلی نام اور حالی تخلص تھا۔ ان کی پیدائش 1837 عیسوی میں پانی پت میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام عزت بخش تھا۔ 4 برس کی عمر میں حفظ قرآن شروع کیا۔ ابھی 9 سال کے تھے کہ والد انتقال کر گئے، اور کچھ عرصہ بعد ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، اور بڑی بہن اور بھائی کی زیر نگرانی تعلیمی میدان میں آگے بڑھے۔ ماں باپ کی جدائی سے تعلیم متاثر ہوئی۔ 17 برس کی عمر میں شادی رچائی گئی، لیکن علم حاصل کرنے کے شوق سے چپ چاپ گھر سے نکل پڑے اور دہلی پہنچے۔ وہاں ہزاروں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ دہلی میں نواب شیفتہ نے ان کو اپنے بچوں کا استاد مقرر کیا، اور ان کے ذریعے مرزا غالب سے ملے اور شاعری میں ان کے شاگرد ہو گئے۔ آپ 1914 عیسوی میں پانی پت میں انتقال کر گئے۔ خصوصیاتی کلام: حالی بحثیتی شاعر، غزل گو بھی، جدید نظم کے بانی بھی، مرثیہ گو بھی، مثنوی نگار بھی، جدید اردو تنقید نگاری کے پیشوا بھی، اور سوانح نگاری کے معمار کی حیثیت سے بے حد مشہور ہیں۔ انہیں مولوی محمد حسین آزاد کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی ملا ہے۔ سر سید نے حالی کو علی گڑھ بلایا، اور ان کے خیالات نے حالی کی زندگی کا رخ پھیر دیا، اور سر سید کی تحریک کے اہم حصہ بن گئے۔ انہوں نے متجر اسلام لکھا، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے اردو نثر میں یادگاری غالب، حیات سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور حیات جاوید لکھی ہیں۔ ان کی درج ذیل نظمیں مسدس حالی، مرثیہ غالب اور مناجات بیوہ قابل ذکر ہیں۔ اب ہم خلاصہ کتاب نوکروں پر سخت گیری کا انجام پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس کتاب میں حالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے نوکروں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی معاف نہیں کرتا تھا۔ اس کے پاس ہر نوکر کا ایک اقرار نامہ ہوتا تھا۔ نوکر کبھی اچھا کام کرنے پر شاباشی کے حقدار نہیں ہوتے تھے۔ جب کبھی نوکر کسی رعایت کا مطالبہ کرتے تو وہ اقرار نامہ پیش کرتا۔ ایک دن یہ ظالم شخص اپنے تیز گھوڑے پر سوار تھا۔ اچانک گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ اس نے گھوڑے کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن گھوڑا نہیں رکا۔ پاؤں رکاب سے نکل گئے، اور اس نے نوکر کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھا اور مدد مانگی، تو اس نے دور سے ہی شرائط نامہ دکھایا اور کہا، دیکھیے جناب، اس میں یہ شرط نہیں لکھی ہے کہ میں آپ کو گھوڑے سے گرتے ہوئے بچاؤں۔
اس لیے آپ جانیں اور آپ کا گھوڑا۔ اس طرح اس ظالم مالک کو اپنے نوکروں پر ظلم کی پوری سزا ملی، یعنی جو بوو گے وہی کاٹو گے۔ پیارے بچوں، یہ تھا آج کا آپ کا سبق۔ مجھے امید ہے آپ نے اچھی طرح سن لیا ہوگا اور آپ اس کو اپنی کاپیوں پر درج کر کے رکھیں گے تاکہ آپ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ شکریہ، خدا